میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک آیت نقل کی تھی کہ عشق اور محبت پر، لیلا مجنوں کو سب جانتے ہیں، ان کی کہانیاں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب مجنوں تھا لیلا کا دیوانہ، جس گلی میں آتا تھا رش کر لیتا تھا، اس کے گرد وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، مجنوں آ گیا، مجنوں آ گیا، مجنوں آ گیا۔ تو اسی طرح گلی میں آ کر بیٹھ گیا، شور مچا، مجنوں 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 مجنوں۔ لیلا کی کنیز نے کہا کہ لیلا یہ ہے تیرا دیوانہ، جہاں آتا ہے اور بیٹھ، لوگ ستاتے لیکن بیٹھا رہتا ہے یہ۔ تو لیلا نے کہا کہ یہ حلوہ لو اور جاؤ میرے مجنوں کو دیو۔ کنیز گئی حلوہ لے کر مجنوں کو دینے کے لیے، آواز لگائے مجنوں کہاں ہے؟ لیلا نے حلوہ بھیجا ہے۔ اب حلوہ حلوہ ہوتا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی کھاتا ہے، حلوہ تو حلوہ ہے نا۔ تو ٹوٹے نا سارے حلوہ کھانے کے لیے، حلوہ تو ختم دیکھتے دیکھتے۔ تھوڑی دیر میں وہ لیلا کو جا کر کہا کہ تو سمجھی تیرا ایک مجنوں ہے تو اتنے سارے مجنوں ہیں، سارے حلوہ کھا گئے۔ کیا سن، ایک اور کام لے کر جا۔ وہ کنیز اتری، باہر آئی، وہ کہا مجنوں کہاں ہیں؟ اب لوگ سمجھے میٹھا تھا پھیکا آیا ہوگا، بھاگے۔ بولا وہ لیلا نے چاقو بھیجا ہے، وہ کہا میرے مجنوں کو بولو کہ اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے۔ اب جو یہ گوشت کا ٹکڑا کاٹنے کی جب صدا آئی تو 4 مجنوں ادھر نکل گئے، 12 مجنوں ادھر نکل گئے، 25 مجنوں ادھر نکل گئے، 5 مجنوں ادھر نکل گئے، سارے نکل گئے مجنوں آگے۔ جتنے بھی وہ آرٹیفیشل ٹائپ کے مجنوں تھے نا، وہ سارے آگے پیچھے ہو گئے۔ اور ایک وہ کمزور سا آدمی آگے آ رہا ہے، وہ پوچھتا بتاؤ کہ میری لیلا نے میرے جسم کے کس حصے کا گوشت مانگا ہے؟ وہ جا کر اس نے جب بتایا تو اب لیلا نے کہا کہ یہ ہے میرا مجنوں، جو آزمائش کے وقت پورا اترا، امتحان اور آزمائش کے وقت پورا اترا۔ اس کے بعد حضرت نے بہت قرآن پاک کی آیتیں بھی لکھی ہیں کہ اس طرح ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس طرح عشق رسول مضبوط ہونا چاہیے، اس طرح قربانی کے وقت ایک مسلمان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ تو جس طرح بھی جیسے ہوا تھا نا کہ جب قربانی کی بات آتی ہے، کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک تو وہ بھی، تو وہاں چلے جاتے ہیں، اس طرف ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو عشق و محبت کی جب بھی کوئی بات ہو تو اللہ کرے کہ ہم اس پہ پورے اتریں، ہمیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ عشق و محبت ہو جائے، بے پناہ عشق و محبت ہو جائے، یعنی کہ یہ دل میں خوف بیٹھ جائے کہیں میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ دل میں خوف بیٹھ جائے۔ یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہمارے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی خوف ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ خوف ہوتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کوئی قصدن ناراض کرتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے نہیں ہے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ کسی کے ناراض ہو جانے کا خوف، یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام بڑوں بڑوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک خوف ہو جائے کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، ان کے مطلب صدمہ نہ ہو جائے۔
دیکھتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک عمارت دیکھی، ارشاد فرمائے کس کی عمارت ہے؟ تو بتایا گیا فلاں کی، بات کچھ ہوئی نہیں، تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ اب صحابی سلام کریں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم توجہ نہ فرمائیں، صحابی کے لیے تو کافی تھا نا، یہ بے چین ہو گئے۔ جب دیکھا کہ آقا توجہ نہیں فرما رہے، جا کر اپنے دیگر صحابہ سے عرض کی، کہا کہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا مجھ پہ توجہ نہیں فرما رہے۔ اب وہ بھی بات کس طرح کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کتابوں میں پڑھی، مختلف انداز سے روایتیں آتی ہیں نا، کتابوں میں پڑھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید تمہارے اس مکان کی وجہ سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم پر توجہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ جا کر آقا کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے کہ آقا واقعی میرے مکان کی وجہ سے یہ معاملہ ہے، نہیں، ان کو ایک بات پتہ چلی کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہی، گئے اپنے اس مکان کو ڈیمولش کر دیا، توڑ دیا، اور توڑ کر زمین برابر کر کر قدموں میں حاضر ہو کر کہتے آقا اب وہ مکان ہی نہ رہا جس کی وجہ سے آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی۔ یہ پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مین آن لفظ ورڈنگ کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام پر توجہ فرمائی۔ یہ عشق تھا، یہ کیا تھا؟ عشق تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صوم الوصال رکھنے شروع کر دیے، پیدر پہ روزے، پیدر پہ روزے، پیدر پہ روزے، جی ہاں پیدر پہ روزے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا جناب یہ کہ فرض ہے، یہ جناب یہ کہ واجب ہے، ارے صحابہ سے پوچھو کہ سرکار کی ادا کو ادا کرتے تھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کرتے تھے یہ کر گزرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صوم الوصال رکھنے شروع کیے، پیدر پہ روزے، صحابہ کرام نے بھی شروع کر دیے، پیدر پہ روزے، پیدر پہ روزے، پیدر پہ روزے۔ نتیجہ کمزور ہو گئے۔ جب کمزور ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ پورا میں یہ مضمون، میں جو روایت بیان کرتا ہوں مضمون و خلاصہ عرض کرتا ہوں، کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا، بتایا گیا کہ آپ پیدر پہ روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ مگر اب دیکھیے صحابہ کرام کا عشق رسول، صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھیے کہ کس قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں تشریف لے جا رہے تھے، شاخ دیکھی درخت کی اونچی تھی، سر نیچے کر کے گزر گئے۔ کسی نے عرض کی حضور شاخ تو بڑی اوپر تھی، سر نیچے کر کے گزرنے کا کیا سبب تھا؟ ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ یہیں سے گزر ہوا تھا، اس وقت شاخ نیچے تھی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح اپنے سر انور کو نیچے سے جھکا کے گزرے تھے، میں تو کچھ نہیں جانتا، محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کو وہ محبت تھی، جو تعلق تھا، صحابہ کرام نے جو جس طرح یہ تعلق قائم کر کے رکھا تھا، دعوت اسلامی آج اس تعلق کو زندہ کر رہی ہے، اس تعلق کو زندہ کر رہی ہے کہ آقا نے زلفیں رکھی تھی۔ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں بس پتہ چل جائے کہ تمہارے آقا نے زلفیں رکھی تھی، اب تم کو زلفیں رکھنی چاہیے۔ تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجاتے تھے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، 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 سر جھکاتے ہیں
میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و محبت کا واقعہ سنیں۔ ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا۔ دیکھیں عشق و محبت کسے کہتے ہیں، اور آ جاؤ اس عشق و محبت کو عام کرنے والی تحریک دعوت اسلامی میں آ جاؤ۔ یہ واقعی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا عاشق صادق بناتی ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، واللہ ورسول عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی عشق و محبت کی بات تھی۔ یہ جو جملہ ہے نا، واللہ ورسول عالم، صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ بول دو بھائی، بول دو، سب مل کر بولو، واللہ ورسول عالم۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ صحابہ کرام کا۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ صحابہ کرام کیا عرض کرتے تھے بارگاہ رسالت میں؟ واللہ ورسول عالم، صرف واللہ عالم نہیں ہے۔ پتہ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، یہ جو پورا جملہ کہتے تھے، اللہ عز و جل اور اس کا حبیب اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ کیسا ذہن تھا صحابہ کرام کا؟ یہی تو ذہن ہم کو چاہیے، اور اسی ذہن کو ہم نے عام کرنا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کی، واللہ ورسول عالم۔ تو میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ ایسا ہی کیا تھا، وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرائے، تو آج میں بھی وضو کرنے کے بعد مسکرا کر آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پر شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، خندہ مسکرانا، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا خود، جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ پھر یہ بھی تو آقا کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، کیا مقام تھا وہ، یہ اسی کلام میں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ یہ عشق و محبت ہے کہ ہم مسواک کر کر کہیں سڑک پر بھی ہمیں پڑی ہوئی ملتی ہے نا، تو دل بے چین ہو جاتا ہے، یار مسواک درخت کی شاخ ہے، مسواک بھی درخت کی ایک شاخ ہے، مختلف شاخیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کبھی بھی نہیں اٹھاتے ہیں، شاخیں گر جاتی ہیں درخت سے، لیکن کہیں مسواک پڑی ہوئی نظر آتی ہے زمین پر تو دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہی نہیں، یہ وہ
یہ وہ شاخ ہے، یہ وہ لکڑی ہے جسے مسواک کا نام دیا گیا، اور اس کو نسبت ہے میرے آقا سے، اس کو نسبت ہے میرے آقا سے. جیسے ککڑی میرے آقا کو پسند تھی نا، تو ایک دعوت میں اعلیٰ حضرت امام سنت تشریف لے گئے، تو ککڑیاں، وہ سلاد نہیں رکھتے ہمارے پہلے، تسلی، کھانا آ رہا ہے، سلاد تسلی ہے، آ رہا ہے، تو یہ ہوگا پرانا رواج یہ، تو پہلے وہ کھانے سے پہلے ککڑیاں رکھی گئیں. اعلیٰ حضرت نے ایک کاش اٹھائی، تناول فرمائی. اب جب بڑے جو کرتے تو جو دوسرے تھے انہوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اپنی اپنی پلیٹ سے جب ایک ایک کاش اٹھانی چاہی، تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا رک جاؤ، یہ جتنی ہے نا مجھے دے دو. جی حضور آپ نے لیجیے، اور کیا چاہیے آپ مانگے. ویسے اعلیٰ حضرت قلیل القضا تھے. اب یہ ساری کریا پیش کی گئی، آپ ایک ایک کر کے سب کھا گئے. سب کو حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت قلیل القضا اور یہ ساری ککڑی ایک ایک کر کے کھا گئے. اب سوال یا نشان چہروں پر واضح تھا. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی. کیا تھی؟ کڑوی تھی. اب جب کڑوی ککڑی میں نے کھائی اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر دوسری بھی کڑوی ہوئی تو آپ لوگ کھاؤ گے، جیسے منہ میں جائے گی تھوک دو گے، اور یہ تھی میرے آقا کو پسند، تو میں کیسے پسند کروں گا کہ جو میرے آقا کی پسند منہ میں ہو اور اسے کوئی کڑوی سمجھ کے تھوک دے. لہذا میں ہی سب کھا گیا. یہ تھا عشق. کیا تھا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. تو یہ عشق کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی چیز پھر کڑوی نہیں لگتی، سب میٹھا ہی میٹھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو جیسے فجر کی نماز، ہمیں نماز سے جب محبت ہوگی، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اب جیسے ہی اذان ہو، نماز کا وقت ہو، تو نماز اللہ تعالیٰ ہمیں عشق و محبت سے پڑھنا نصیب فرمائے. کہ جان ہے عشق کے مصطفیٰ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی، ہمیں بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد یعنی سادات، سید، ہمیں محبت ہے ان سے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہونی چاہیے. کہ یہ آقا منہ مبارک لے لیجئے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں آقا کے منہ مبارک کی زیارت ہے. کیسے دیوانے امن پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو نسبت ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. سادات کو نسبت ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو یوں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی، اتنا ہی آپ کے دل میں عقیدت، احترام، تعظیم، توقیر، عشق، محبت، اطاعت، اتباع، یہ سارے جذبے بلونگ کرتے ہیں، یہ ملتے ہیں یا وہاں سے آتے ہیں جہاں عشق و محبت ہوتا ہے. کہ محبت یہ اطاعت کرواتی، یاد رکھیے. جس کو جتنی محبت ہوگی، میں نے امیر سنت کو دیکھا، پتہ چل جانا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اس کو اپناتے ہیں. یہ طریقہ ہے، اس کو اپناتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اس کو اپناتے ہیں. کیونکہ محبت کی یہ ایک بہترین اور بنیادی علامت ہے. اور محبت کی جو لازمی چیز ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنی ہے. محبت جتنی زیادہ ہوگی
اتباع اتنا ہی بڑھ جائے گا. یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ چیز پسند تھی, آپ کو محبت نہیں ہو جائے گی, اس چیز سے محبت نہیں ہو جائے گی, وہاں رغبت نہیں ہو جائے گی. ایک صحابی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں حاضر ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتن میں کدو شریف, لوکی شریف تلاش رہے ہیں اور تلاش کر ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ دیکھا ہے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی ہے, مجھے لوکی پسند ہے. کیوں؟ آقا کو پسند ہے. صدیق اکبر میرے آقا کو پسند ہے. صدیق اکبر کس کو پسند ہے؟ میرے آقا کو پسند ہے. فاروق اعظم کس کو پسند ہے؟ میرے آقا کو پسند ہے. عثمان غنی کس کو پسند ہے؟ میرے آقا کو پسند ہے. ارے جو پسند نہ ہو کیا اس کو 2 بیٹیاں دی جاتی ہیں؟ میرے آقا کو پسند ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو پسند ہے؟ میرے آقا کو پسند ہے. تو اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ بھی دیکھیں عشاق کا شعر ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ذکر رسول کی بھی کیا لذت ہے, تھکن دور ہو جاتی ہے, طبیعت خوش ہو جاتی ہے, مزہ آ جاتا ہے. کوئی بات کرو میرے آقا کے زلفوں کی, لطف آ جائے. بات کرے میرے آقا کے رخ انور کی تو لطف آ جائے. اس دندان مبارک کی بات کرو جس سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی, لطف آ جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک تشریف لاتے ہیں, اندھیرا, سوئی کھو گئی ہے. امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ سوئی تلاش کر رہی ہیں. جیسے ہی آقا جلوہ فرما ہوتے ہیں پورا کمرہ نور سے پور نور ہو جاتا ہے. اور مطلب وہ واقعی کیسا سما ہے. اچھا سوئی مل گئی, وہ ایسا وقت ہے, واقعی شعر یاد آ گیا کہ آج بھی اندر سے بولے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کاف گے سوہادن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف گے سوہادن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہایا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بات کرو میرے آقا کے پسینے کی, پسینے مبارک. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ایسی خوشبو. یہ کسی شاعر نے کیسے اپنے جذبات لکھے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عشق رسول کی کیفیت لے کے جاؤ تو تمہیں وہاں بھی آقا کے جلوے, آقا کے کرم نظر آئیں گے.
ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی. ہو سکتا ہے اس وقت پھر ہم بھی کہہ دیں، اس وقت ہو سکتا ہے ہم بھی کہہ دیں جب آقا کی گلی میں پہنچیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے یعنی ایسا خوشبودار پسینہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب سرکار کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو جن گلیوں میں خوشبو سن کر آقا تک پہنچ جاتے تھے. عنبر زمیں عبیر ہوا، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر گلاب. عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر گئی. آقا کی راہ گزر کی شناخت جو خوشبو ہی خوشبو ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن تو. یہ آقا کی شان کہ لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ میرے آقا کا پسینہ، خوشبودار پسینہ، خوشبودار پسینہ، خوشبو جیسے لگائے ہوئے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر و سارا عنبر سارا ہو کر. آقا کے زلف مبارک میں جو گیسوے مبارک میں جو تیل لگتا تھا اس تیل کی بھی تعریف کی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عریس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. گیسو پر شیر، ایڑی پر شیر، انگلیوں پر شیر، سینہ مبارک پر شیر، شکم اقدس پر شیر، عبور مبارک پر شیر، گیسو مبارک پر شیر، دندان مبارک پر شیر، بازو مبارک پر شیر، قوت مبارک پر شیر، سماعت مبارک پر شیر، نور مبارک پر شیر. شعر شیر آخر میں پھر لکھتے یہ نا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کیا کیا کریں گے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت سرور کہوں مشتاق حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یاد ہے جب حیات تھے ایک دفعہ مجھے فرمایا تھا، ایسے ہی بیٹھے تھے، یہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے والا، یہ بہت آپ کو پتا ہے یہ مشتاق کا یہ کیسا پیارا انداز تھا. یہ آج بھی ان کے انداز کی نقل کی جاتی اور کی جائے گی. یہ تھے ہی ایسے کہ جن کے انداز کی نقل کی جانی چاہیے. تو ایک دفعہ یہی بیٹھے ہوئے تھے، کیفیت تھی، یہ لگے عمران بڑا جی چاہتا ہے، یہ میری تمنا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ میری تمنا ہے کہ ایسا ہو کہ بعد وفات ایسا ہو کہ دربار ہو، سرکار کے جلوے ہوں اور مجھے کہا جائے مشتاق نعت سناؤ تو میں اس وقت یہ کلام پڑھوں گا. میں اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مشتاق کو وہ مقام عطا کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت سو کو عشق رسول میں رلایا ہے. ان کے کلام، ان کے پڑھنے کے انداز سے عشق رسول لوگ لیتے تھے ماشاءاللہ. تو یہ
یہ حاجی مشتاق کی بڑی تمنا تھی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یہ شعر تو، یہ کلام تو مدینے میں بھی جا کے پڑھنے میں بڑا مزہ ہے نا، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں، اے قدموں میں جگہ ملی ہوئی ہو، باب جبریل سے اندر میں داخل ہو کر قدموں میں بیٹھ جائیں، آقا کی بارگاہ میں دو زانوں سر جھکا کر پڑھتے رہیں، اعلیٰ حضرت بھی ساتھ ساتھ ہوں، پیر و مرشید کا بھی فیض ہو ساتھ ساتھ ہوں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی آقا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ، عشق رسول کے جام پہ لائے گی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یعنی اے میرے آقا کسی کے عیب، کسی کی خصوصیات بیان کرو تو اسی خصوصیت ختم تو ہو جائے گی نا، مگر آقا یہ کسی کی خصوصیت ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، بس بولے گا نا، بس اتنا ہی، مگر میرے آقا کی وہ شان ہے کہ آقا آپ کی خصوصیات کی انتہا ہے ہی نہیں، یعنی آپ کی خصوصیات ختم ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے کہ میرے آقا کی خصوصیات ختم ہو جائیں، کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، آقا ہے راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر میں کیا کہتے ہیں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کیا کیا کہیں گے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، واللہ تیرے حسن منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، کب نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، ماں جہاں اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کیا کیا کہوں تجھے،
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا کہوں تجھے کہ آپ تو شفاعت فرمائیں گے, آپ تو شفیع المذنبین ہیں, آپ کی کتنی تعریف کریں گے, لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے, آپ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. جب تیری ثنا اللہ نے کی پھر ہم سے گدا کا کیا کہنا. اعلیٰ حضرت بھی کتنی پیاری عاجزی کرتے ہیں, ثناء سرکار ہے وظیفہ. آقا کی تعریف کرنا یہ میرا وظیفہ ہے, ثناء سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. کہ میرا وظیفہ یہ آقا کہ میں آپ کی تعریف کرتا رہوں, اور تمنا یہ ہے کہ آپ قبول فرماتے رہیں. ثناء سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ, ردیف کیا کیسے کافی ہے. تو حیران ہوں میرے شاہ میں, کیا کیا کہوں تجھے, پورا سلام دیکھ لیجئے, کیا کیا کہوں تجھے, کیا کیا کہوں تجھے. کمال ہی کمال ہے, کمال ہی کمال ہے, کمال ہی کمال ہے, کمال ہی کمال ہے. کمال کو کمال بھی تب ملا جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کمال بھی کمال کو پہنچ گیا, کمال بھی کمال کو پہنچ گیا. تو کس کس کی تعریف کرے گا. آنکھوں کی تعریف کرے, اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. کس کی تعریف ہے, اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. زبان کی تعریف کرے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کس کس کی تعریف کرے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, ہم یہاں سے پکاریں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو کس کس کی تعریف کرے گا. رخ انور کی تعریف کرے, جب غیر مسلم آئے چہرے پر نظر پڑی, پکار اٹھے, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. کس کس کی تعریف کرے. تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, مجھے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. بھووں پر بھی سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. کس کس کی تعریف کریں گے, کس کس کی تعریف کریں جس گے. کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آخر میں کیا کہا, مصطفیٰ جان رحمت کر دیا, جان رحمت کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کس کی تعریف کریں گے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, لیکن رضا نے ختم. پہلے تو وہی نا چپ کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی, اب خاموشی ہو جائیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ, یہ بھی اعلیٰ نے لکھ دیا. کم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی.
چپ ہو رہا ہے کہ میں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ ماں. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے میرے سرکار ہیں، بھائی یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا، اس کے سوا کیا ہے، یہ ماننا ہی پڑے گا. یہ بھی نہیں بولے چارہ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، حبیب لبیب ہیں. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اب کس کس کی تعریف کرے؟ اب مجھے بتائیے، میں نے زلفوں کی بات کی، میں نے ریش مبارک کی، تو کیا شان تھی، داڑھی مبارک، چہرے مبارک پر کیسا حسن و جمال تھا. ناک مبارک کی کیا بات، ہونٹ مبارک کی کیا بات تھی. ہونٹ مبارک، اف، وہ لعاب دہن، لعاب دہن ٹوٹے ہوئے بازو پر لگاتے تھے، بازو جڑ جاتا تھا. لعاب دہن، کس کس کی بات کریں، ایک ایک روئے کی بات کریں، کس کس کی بات کریں. سچ سچ بتاؤ، اور ان کے سوا کوئی ہے ایسا جس سے محبت کی جائے؟ انہی سے محبت ہے، انہی سے محبت ہے، اور انہی سے محبت ہونی چاہیے، اور انہی کا اتباع ہونا چاہیے. کہ انسان مطلب جو خصوصیات کسی سے محبت کرنے کے لیے، کسی کا اتباع کرنے کے لیے، وہ ساری محبتیں کمال کے ساتھ میرے آقا میں جلوہ گر تھی. تو انہی سے محبت ہو، انہی کی اداؤں کو ادا کریں. جیسے انہوں نے کھانا کھایا نا، ایسا کسی نے نہیں کھایا. جیسا انہوں نے لباس پہنا، ایسا کسی نے نہیں پہنا. جیسے یہ مسکرائے، ایسا کوئی نہیں مسکرایا. جیسے انہوں نے کلام کیا، ایسا کسی نے کلام نہیں کیا. جیسے یہ خاموش رہے، ایسا کوئی خاموش نہیں رہا. جیسے یہ چلے، ایسا کوئی نہیں چل سکا. جیسے انہوں نے زندگی عطا کی، ایسی زندگی کوئی نہیں گزار سکا. ہر طرح سے آئیڈیل میرے آقا کی ذات مبارک ہے، ہر طرح سے آئیڈیل. حسن و جمال میں دیکھو، اخلاق و کردار میں دیکھو. خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کہتے ہوئے چنے ہوئے کو. مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں. تو آئیے اسی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں ہم، اپنے گندے اندھیرے باطن لیے حاضر ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
میرے چشم عالم سے چپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ آقا کے صدقے میں ہمارے بد باطن کو اجرا کر دے. رمضان کی بابرکت راتیں ہیں. آقا کے ذکر مبارک میں ہم اس وقت گم رہے ہیں. اللہ قبول کر لے. اللہ قبول کر لے اور ہم پر نظر پڑ جائے اور ہمیں آقا کی بارگاہ سے برکت نصیب ہو جائیں, عنایت نصیب ہو جائیں, اور ہمارا یہ ذکر کرنا آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور ہمیں ان گھڑیوں کے صدقے میں, ان عاشقان رسول میں سے کوئی تو ہوگا جو میرے آقا کا سچا عاشق ہوگا, جو میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. نہ جانے گھر پہ بیٹھا ہوگا, کوئی عاشقہ بیٹھی ہوئی ہوگی, آقا کی یاد میں اشک بہا رہی ہوگی. اللہ اس کے صدقے میں ہم کو مدینے کی حاضری نصیب کر دے, ہم مدینے پہنچ جائیں, آقا کے قدموں میں حاضر ہوں, آقا کے قدموں میں مغفرت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہو جائیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کہ انہوں نے کہا نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. تو یوسف علیہ السلام کا حسن تو سب کو اندازہ ہے. حسن یوسف, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا, اعلیٰ حضرت لکھتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف علیہ السلام, زلیخا تو دیوانی ہو گئی تھی. لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی عورتوں نے کہ زلیخا تو دیوانی ہو گئی ہے, کہا تم بھی دیکھو گی, تم بھی دیوانی ہو جاؤ گی. اب جب دکھانے کا وہ مرحلہ آیا, جب یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا, جب مصر کی عورتوں وہ پھل کاٹنے کے لیے کچھ دیے گئے تھے, چاقو اور پھل, تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے یوسف علیہ السلام کے جلووں میں جو گم ہو گئے کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی, وہ پتہ نہ چلا. دیکھتے ہیں پتہ نہ چلا. واقعہ بڑا عجیب ہے. واقعی اس نے یوسف کے کیا کہنا ہے, اس نے یوسف علیہ السلام کے تو کیا کہنا ہے, مگر جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں. حالت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اس واقعے کو پورا بیان کر دیا. مگر آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. مصر یا عرب, وہاں عورتیں, یہاں مرد, یہاں انگلیاں, یہاں سر, وہاں حسن ہے, یہاں میرے آقا کا نام ہے. وہ کٹی ہیں, یہ کٹواتے ہیں, اور کٹواتے آج تک یہ جذبہ سلامت ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان. تو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. نام پاکی کیسی برکت ہے کہ جو آقا کے عشق و محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد احمد رکھے, اس کو جنت کی بشارت ہے. نام کی برکت ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل
کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد میرے دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا بولو آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام اور محمد پھر یہ تو جمیل رضوی تو مرید تھے نا، پکے مرید تھے. اتنی برکتیں ملتی ہیں تو بھولتے نہیں ہیں پیر صاحب کو. آخر میں لکھتے ہیں اپنے رضا پہ قربان جاؤں اپنے رضا پہ قربان اس مدنی پھول کو یاد رکھو، جو مرید کو ملتا ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتا ہے. آج جو مقام یہ خود کہہ رہے ہیں، اب خود کہہ رہے ہیں اپنے رضا پہ قربان جاؤں. یہ جتنا کچھ مجھے جو مل رہا ہے نا یہ میرا نہیں ہے، میرے پیر کا فیض ہے. اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا پہ قربان جاؤں مرشد پہ اپنے 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 قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد بولو آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. پھر آخر میں عرض کرتے ہیں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد مرشد پہ اپنے قربان جاؤ مرشد پہ اپنے قربان ہو جاؤ مرشد پہ اپنے قربان جاؤ مرشد پہ اپنے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد. تو جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کہ نور والے آقا ہیں مکی مدنی آقا ہیں. تو ہمیں تو مدینے سے محبت ہے کہ مدینے بھی میرے آقا جلوہ فرمائے. مدینہ اس لیے آتا رے جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا رے جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کیونکہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے. اور مدینے کی تو کیا بات ہے
وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے تو مدینہ 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 اللہ تعالیٰ ہمیں چل مدینہ کی سعادت عطا فرماتا مرشد کی آنکھوں سے مدینہ دیکھیں گے ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں جس عشق و محبت کی باتیں ہوئی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی پکی نیت کریں ہم اس آقا مولا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کتنا خوب لکھا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کلام وہی چل رہا تھا الحمدللہ پیر و مرشد کی بات کریں تو جیسے میرے عطار ہیں ایسا نہیں کوئی تو جیسے میرے اعلیٰ حضرت ہیں ایسا نہیں آقا کا کرم ہے آقا کا فیض ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو انہی آقا و مولا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ انہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نیت کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت کامل عشق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی امیل سنتی غلامی پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خواہ